اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا جب رمضان کا اختتام ہو تو صدقۃ الفطر ادا کرنا، صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ رمضان کی آخری عبادت، روزے رکھ چکے، اعتکاف ہو چکا، تراویح پڑھ چکے، اب صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ الفطر روزے کے اندر جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اس سے روزے کی کمی بیشی دور ہو جاتی ہے۔ اب صدقۃ الفطر ہے کیا؟ عام طور پر 100 روپیہ بتایا جاتا ہے، 100 روپیہ بتایا جاتا ہے۔ مجھ سے بھی لوگوں نے فون کر کے پوچھا، رات کو بھی پوچھا، صبح بھی پوچھا، جی وہ صدقۃ الفطر کا اعلان کیا کریں گے؟ صدقۃ الفطر کا اعلان کیا کریں گے؟ میں نے کہا جمعہ پڑھنے آنا، بتاؤں گا صدقۃ الفطر کا کیا اعلان ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر ہے کیا؟ یاد رکھنا، 100 روپیہ 100 روپیہ میں بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، 100 روپیہ 100 روپیہ 100 روپیہ، لیکن صدقۃ الفطر ہے کیا؟ یہ 100 روپیہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ 100 روپیہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر دو اپنی حیثیت کے مطابق، صدقۃ الفطر دو اپنی حیثیت کے مطابق۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کی تیل مہندی پر کرو تم لاکھوں خرچ، ٹھیک ہے نا؟ اپنے بیٹے اور بیٹی کی تیل مہندی پر کرو لاکھوں روپے خرچ، اور تم ناران اور کاغان کے کرو وزٹ اور وہاں کرو لاکھوں روپے خرچ، ٹھیک ہے نا؟ تم کرو سنگاپور اور ملیشیا کے دورے، تم کرو ترکی اور دبئی کے دورے اور وہاں کرو لاکھوں خرچ، اور جب باری آئی صدقۃ الفطر کی تو کہو 100 روپیہ۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ جتنی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرو۔ حیثیت ہے کشمش کے دینے کی تو کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر دو۔ اور کشمش کیا ہے؟ ایک سا کشمش موجودہ پیمانے کے مطابق 4 کلو کشمش، 4 کلو کشمش کا ریٹ مارکیٹ سے پتہ کرو کیا ہے۔ غالباً جو میری معلومات ہیں، میری معلومات کے مطابق یہ 1500 سے 2000 روپے کے لگ بھگ ہے، 1500 سے 2000 روپے کے لگ بھگ، اس حساب سے دو۔ اگر کشمش کی حیثیت نہیں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پر کسی کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر کشمش کی حیثیت ہے پھر کشمش سے دو، کشمش کی حیثیت نہیں پھر کھجور سے دو۔ کھجور اعلیٰ بھی ہے، ادنا بھی ہے، اوسط بھی ہے، ریٹ معلوم کرو۔ 4 کلو کھجور کی قیمت دو، 4 کلو کھجور اس کی قیمت پتہ کرو۔ جو میری معلومات ہیں وہ 700 سے لے کر 1500 تک، 700 سے لے کر 1500 تک مختلف ریٹ ہیں۔ آپ جو ریٹ دینا چاہتے ہیں اس حساب سے صدقۃ الفطر دیں۔ اگر کھجور کے حساب سے بھی حیثیت نہیں ہے اور پیچھے آ جائیں، جو لے لیں، جو 4 کلو جو کے حساب سے دیں، 4 کلو جو کے حساب سے، 4 کلو جو اور 1 کلو جو میری معلومات کے مطابق یہ 200 سے 400 کے لگ بھگ ہے، 200 سے 400 کے درمیان اس کی قیمت ہے، لیکن قیمت آپ خود معلوم کریں گے۔ 4 کلو جو کے حساب کی قیمت دیں، اور اگر جو کی حیثیت بھی نہیں ہے، اب آئیں گندم پر، اب آئیں گندم پر۔ نصف سا گندم جو 2 کلو گندم، نصف سا گندم جو 2 کلو بنتی ہے، یہ 2 کلو گندم، یہ 2 کلو آٹا، اس کی قیمت ادا کریں۔ لیکن موجودہ دور کے اندر دیکھیں صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے، کیوں دے صدقۃ الفطر؟ اس لیے دیں کہ غریب بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائے، غریب بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اگر آپ 100 روپیہ دیں گے تو پھر غریب تو میرے خیال سے وہ ایک نوالے کے لیے بھی اس کے پاس وہ رقم نہیں ہے نا، تو غریب کو خوشیوں میں شامل کریں، اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ صدقۃ الفطر دیں کس کو؟ ہر اس شخص کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صدقۃ الفطر کے دینے کا وقت کیا ہے؟ آج بھی دے سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے صدقۃ الفطر ادا نہ کیا عید کی نماز سے پہلے، یاد رکھے صدقۃ الفطر اسے بہرحال پھر بھی ادا کرنا ہے،
وہ جب تک رہے گا صدقۃ الفطر اس میں لازم رہے گا، وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، یہ معاف نہیں ہے، ساقط نہیں ہوگا۔ افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو۔ کرے کس کی طرف سے؟ نابالغ اولاد کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے۔ اولاد جوان ہے، خود کماتی ہے، وہ اپنا صدقۃ الفطر خود دیں، لیکن اگر وہ کہتی ہیں اپنے والدین کو کہ آپ بھی ہمارا صدقۃ الفطر دے دیں، تو والدین اگر دے دیں تو یہ ان کا احسان ہے، وگرنہ والدین پر لازم نہیں ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں، اولاد پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی صدقۃ الفطر دے، اپنے ماں باپ کا بھی صدقۃ الفطر دے۔ دکانوں پر، گھروں میں ملازم کام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں نے ان کا بھی دینا ہے، ان کا آپ پر لازم نہیں ہے، ان کا آپ پر لازم نہیں ہے، دے دیں تو احسان ہے۔ اگر وہ آپ کو کہیں کہ ہمارا بھی دیں، دے دیں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو دیں، اگر نہیں دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور صدقۃ الفطر اس کو دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔